یہ سودے تو مخلوق کے مابین کرتی ہے، مالک کی تو شان ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کیسے اللہ کی دھرتی پر ہم چل رہے ہیں، کیسے اس کی دھرتی سے ہمیں رزق مل رہا ہے، اس کی فضاؤں سے ہم کیسے سانس لے رہے ہیں، اس کردار کے ساتھ جو قومیں کم ناپ تول کرتی تھیں، جنہیں اللہ کریم نے سزا دی، جن پر آفت آئی، ان کے کم ناپ تول کو قرآن کریم فساد فی الارض بیان فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک وہ مہینہ، مبارک مہینہ، مہینوں کا سردار مہینہ، برکتوں کا اور مغفرت اور برات کا مہینہ، شب قدر کے حامل مہینہ، وہ مبارک مہینہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تڑپ اور محبت سے انتظار فرمایا کرتے تھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے روبرو ہوں، وہ میرے نہاں خانے سے واقف ہے، ازل سے واقف ہے۔ ایک لحظے کو اس کیفیت سے دیکھو تو صحیح۔ تو یہ جو رکوع و سجود ہیں، یہ ہم پر اثر کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے غور کیا جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے غور کیا کہ کسی کی شے چھین رہے ہیں یا اس کا حق ہم لے رہے ہیں؟ ہم نے غور کیا کہ کوئی بھائی، کوئی دوست سامنے نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے ہم کیسے اس کا گوشت کاٹ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تو جو کچھ کر رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ایک لحظے کو اس کیفیت کو سمجھو تو صحیح۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من جہنت بہ السر۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔ اس سے پہلی آیہ کریمہ پر پچھلے بیان میں نے گزارشات پیش کی تھی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہ وہ پہلو ہے جو اللہ کریم نے تخلیقی طور پر وجود میں اور اس کی تخلیق میں یہ حصہ یا یہ پیوند اسے عطا فرمایا ہے۔ جو کہ مخلوق ہے اس نے خالق کی عبادت کرنی ہے، اور تخلیق کی انسانیت میں جسے اللہ کریم نے اپنا نائب ہونا عطا فرمایا، جس میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جسے کلام ذاتی سے نوازا، جس کی تخلیق اور اس کی عطا پر حساب کتاب مقرر فرمایا، اور پھر ابدالآباد زندگی اسے عطا فرمائی کہ تخلیق اس نے فرمایا، پیدا اس نے فرمایا، لیکن ایسا پیدا فرمایا کہ زندگی و موت کی مختلف کروٹیں اور مختلف حالات ہیں جن میں سے اس نے گزرنا ہے، لیکن کلی طور پر فنا نہیں ہونا، اسے ہمیشہ کی زندگی میں پھر جانا ہے۔ اور جس مقصد کو پیدا فرمایا گیا ہے، اس میں اس مقصد کے حصول اور حصولی ذرائع جو ہیں وہ اللہ کریم نے اسے تخلیقی طور پر عطا فرمایا۔ اب انسان، جن و انسان، دو مکلف مخلوقات، اللہ کریم نے انہیں عبادت کو پیدا فرمایا۔ اب جسے عبادت کو پیدا فرمایا، اس کے مزاج میں، اس کے قلب میں، اس کی نس نس میں یہ چیز ہے کہ اس نے کسی کی عبادت کرنی۔ ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسے سے، انا سے، طاقت سے، اختیار سے ایسی محبت کرتے نظر آتے ہیں کہ زندگی ہار جاتے ہیں، لیکن اپنی وہ چاہت نہیں چھوڑتے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ جس نے حق چھوڑا اس نے کہیں نہ کہیں ضرور سجدہ ریز ہونا ہے، پیشانی اپنی ٹیکنی ہے۔ وہ لالچ کی بھینٹ چڑھ گیا، تکبر کی بھینٹ چڑھ گیا، اختیارات کے حصول اور اس دوڑ میں لگ گیا۔
اپنے آپ اور اپنی ذات کو انا کے ان پہلوؤں میں لے گیا کہ ہر ایک کو کم تر سمجھے اور جو وہ سمجھتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے اس نے کسی شے کو ماننا ہے، اور اس درجے کا ماننا ہے جیسے عبادت کی جا رہی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے کہ وہ حکم ماننا کہ جس سے توقع وابستہ ہو، اس کا حکم ماننا، اس کی خوشنودی کے لیے ماننا، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ماننا، اس کی شکر گزاری کے لیے ماننا کہ جس سے توقع ہے۔ آپ غور فرما لیں کہ ہم لوگوں سے جو توقعات وابستہ کرتے ہیں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مجھ سے ناراض ہوگا تو میرا کیا بنے گا، فلاں شخص یا فلاں جو طاقتور ہے اس کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس سے مجھے مفاد ہوگا، اس سے مجھے حاصل ہوگا، تو میں پوری کوشش کروں کہ میں اس تک رسائی حاصل کروں۔ کتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اقتدار کی کشمکش میں صرف اس لیے داخل ہیں کہ جب میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھوں گا تو سارا اختیار میرے پاس ہوگا۔ اب یہ ایک پہلو ہے، اس اختیار کا یا اس حصول کا استعمال کیا کیا، اس پر نتائج کیا مرتب ہوئے، مخلوق خدا کے ساتھ کیا ہوا، جتنے اعمال ہیں ذات کے علاوہ اجتماعی حصوں تک کا جو اللہ کے حضور جا کر جواب دینا، یہ سارے موضوعات ہیں، لیکن یہ الگ ہیں۔ لیکن جو نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مزاج انسانی میں بالکل اسی طرح جیسے میں جس کیمرے کی طرف دیکھ کر بات کر رہا ہوں، اس کیمرے کی تخلیق میں یہ شے ہے کہ اس نے یہاں سے اس تصویر کو اٹھانا ہے، یا اس مائک کی تخلیق میں یہ شے ہے کہ اس نے کم آواز کو لے کر بلند آواز جو ہے وہ سپیکر سے باہر پہنچانی ہے۔ اسی طرح جسے پیدا اللہ نے عبادت کے لیے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ حصہ یا وہ کیفیت یا حال نہ ہو؟ تو یقیناً مخلوق کے اندر یہ حصہ موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر نوزائیدہ جو ہے، یعنی ہر پیدا ہونے والا جو ہے، وہ اس کا جو قلب ہے وہ سلیم ہے، اس کا قلب جو ہے وہ درست ہے، لیکن جہاں وہ پروان چڑھتا ہے گرد و پیش کے جو اس کے حالات ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر وہ اپنا فیصلہ اس طرح کا کرتا ہے جیسے اسے پسند۔ اب تخلیقی طور پر پاک صاف قلب ہے، لیکن گرد و پیش کے حالات کو اس نے دیکھا، پرکھا، پھر جو اس نے پسند کیا اس راہ کو اس نے اختیار کر لیا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک کے پاس اختیار بھی ہے۔ جہاں یہ کیفیت عبادت کی عطا فرمائی، وہاں اللہ نے اسے اختیار بھی عطا فرمایا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ راہ ہدایت تو اس نے عطا فرما دی۔ اب شکر گزاری کی طرف جاتا ہے، یعنی اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے اور ناشکری کی طرف جاتا ہے، یہ بھی اس کا اختیارات۔ اسی لیے آخرت کا مواخذہ ہے۔ اگر بندہ اختیار نہ رکھتا اور پابند ہوتا تو پھر تقدیر پر عمل پیرا ہوتے چلا جانا مواخذہ کا سبب نہ ہوتا۔ تقدیر جو ہے یہ علم الہی سے کہ وہ کیا کرے گا۔ اب جب ہم مزاج انسانی کے اس پہلو پر بحث کر رہے ہیں تو یقیناً ہر ایک کہیں نہ کہیں سجدہ کر رہا ہوگا۔ تو جب ہم ایسے قبائل کو دیکھتے ہیں جن کا بالعموم انسانی آبادیوں سے تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک جگہ کٹ کر جنگل میں دور افتادہ علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پر بھی جو دیکھا گیا وہ کسی نہ کسی درخت کو، پانی کو، کسی جانور کو سجدہ کر رہے ہیں کہ اپنی ضروریات یہاں سے پوری ہوں۔ اب یہی معاملہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے وقت دیکھتے ہیں تو مشرکین اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ کو بیت اللہ مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو مانتے تھے، بیت اللہ کی مرکزیت کو مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے، اپنی مرضی سے مانتے تھے۔ قرآن کریم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نام پر وہ حصے مقرر کرتے تھے، پھر بتوں کے نام پر حصے مقرر کرتے تھے، اور کہیں کمی بیشی واقع ہو جائے تو بتوں کا حصہ ضرور پورا کرتے تھے، اور جو اللہ کے نام پر دینا ہوتا تھا اس میں سے کام کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ صورت بھی بیان فرمائی گئی۔
یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ بیت اللہ شریف کے گردا گرد جو عبادیاں وہ کیا ہے؟ سیٹیاں ہیں اور شور و غوغا ہے. وہ کیا ہے؟ عبادات. تو اپنی مرضی سے پھر جتنے بت تراش رکھے تھے وہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ یہ وہ بت جب مجھ سے راضی ہوگا تو اللہ کے حضور جو میری ضرورت ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ بن جائے گا. اب انہی کو جب خفی حصوں میں دیکھتے ہیں تو ہم مخلوق سے جو کچھ وابستہ کرتے ہیں وہ پھر کیا ہے. تو جب اس بنیاد پر جاؤ گے کہ جو خالق ہے، اور اس کا دوسرا پہلو جو قرآن کریم گرد و پیش پر متوجہ ہونے کی دعوت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شے کو آپ دیکھتے ہیں وہ ایک تخلیقی مراحل سے ہے. تو جو بنیادی طور پر آپ اس دائرے کو پیچھے چلائیں تو اسے کس نے تخلیق کیا؟ تو یہ دائرہ تمام ہی نہیں ہوتا کہ اسے کس نے تخلیق کیا، اسے کس نے تخلیق کیا، جب تک کہ آپ ایک جگہ پر پہنچ کر یہ نہ کہہ دیں، یہ نہ مان جائیں کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں. انسانی شعور اس بات کو ماننے پر مجبور ہے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اسے کوئی رد نہیں کر سکتا. دن میں آنکھیں بند کر کے کوئی مرضی ہے یہ کہتا رہے، آواز بلند کرتا رہے کہ رات اندھیری ہے، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آدھی رات کو کچھ دن کی بات کہنا شروع کر دے تو اس رات کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اسی طرح دن کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو جب اس خالق کی طرف کسی کو رخ کرنا ہے، اپنا واسطہ اپنے اللہ سے استوار کرنا ہے، تو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہیں اللہ جل شانہ کی ذات مطلوب ہے، تو فرمایا فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. اب اسی بات کو جب آپ اگلی آیہ کریمہ میں دیکھتے ہیں تو بعض روایات میں یہ بھی ملا ہے کہ منافقین نے اور یہود نے یہ اعتراض اٹھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے جتنے مذہبی حصے ہیں انہیں رد فرمایا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے فرمایا، لیکن دیکھیں یہاں اپنی ذات کو داخل کر رہے ہیں کہ فاتبعونی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر پھر آپ کی عبادت کی جائے. تو جہاں گندگی ہو نا، وہاں ستھری صاف بارش بھی برسے تو اس میں سے تعفن اٹھتا ہے. قرآن کریم کی آیات لوگوں کی حیات کا، لوگوں کی حق پر پہنچنے کا، لوگوں کی ایمان کا، لوگوں کو نیکی ورع اور تقوی کا سبب بن رہی ہیں، لیکن یہ ایسے مضی ہیں کہ انہیں مزید اعتراض سوچتا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر ایسی صورتحال بیان فرمائی گئی. جیسے زمین ہے ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو زمین ایسی نہیں ہے کہ تخلیقی طور پر ہے، وہ تو فرمایا گیا کہ پیدائشی طور پر ہر دل صاف ہے. اس صاف دل پر جو کچھ گند انہوں نے ڈالا ہے، یعنی یہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، یہ قرآن فرماتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. اب انسان یا کوئی بھی بندہ یہ سمجھے کہ میں یا میرا اختیار یا میری فرصت، کتنا کہ اختیار ہے اور کتنی فرصت ہے. اپنے وجود سمیت گرد و پیش کا جائزہ لے لو، ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. کوئی نہ مانے دن میں رات کہتا رہے تو وہ کہتا رہے، حقیقت نہیں بدلتی. تو محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دی. اب اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اور جو حقیقت ہے کہ اللہ کا حبیب وہ واحد دار اور وہ واحد ہستی ہے کہ جس کے اتباع سے اللہ جل شانہ کی ذات، اس کی صفات، اسے پسند کیا ہے، اسے ناپسند کیا ہے، مقصد حیات یا تخلیق کیا ہے، ما بعد الحیات کیا ہے، برزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، یہ تقدیر، یہ فرشتے کہاں سے مخلوق نے جان. تو اللہ کریم نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب جسے اس نے مبعوث فرمایا وہاں کا انکار، اس کے حکم کا انکار نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ لیکن بجائے سمجھنے کے
کہ کتنا بڑا اللہ نے احسان فرمایا کہ اس تک کی رسائی اللہ نے ہمیں ہمارے درمیان عطا فرما دی، بجائے اظہار تشکر کے الٹا اعتراض کر رہے ہیں۔ اب یہ بدبختی ہے۔ تو فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یعنی حکم اللہ کا ہے، پہنچا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو گے تو اللہ کا حکم مانا ہوگا۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اعتراض کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، انکار کرتے ہو، اس میں سے حجتیں نکالتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو فرمایا بے شک، لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔ اب جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں، وہ جنہوں نے عمل نہیں کیا، جنہوں نے حق کا انکار کیا، جیسے فرمایا گیا ہے، جیسے تربیت دی گئی ہے، اس کے خلاف ہے۔ اب جب آپ مدنی زندگی کو دیکھتی ہیں تو وہاں پر منافقوں کا ذکر آیا ہے۔ اب منافق کون ہے؟ ظاہری پہلوؤں میں تو وہ کلمہ گو بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں، ان کی نشستوں میں بیٹھے ہیں، باہم مشاورت میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے قلوب میں شیطنت ہے، کفر ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوزخ کی گہرائیاں جو ہیں اس کے حصے میں آئے گی کہ جو منافقت کرے گا، کفار سے بھی نیچے جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلُّوا، اگر اس سے اعتراض کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، اس سے ہٹتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔ اب کفر کیا ہے؟ انکار ہے۔ انکار کیا ہے؟ کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے منکر ہوئے۔ اب اپنی مرضی سے جو کوئی مرضی سوچتا رہے، اپنی مرضی سے جو کوئی اپنی مرضی لیے طے کرتا رہے، ماننا یا مانا گیا وہ قبول ہوگا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت دی ہے، کے علاوہ کسی کا ماننا کسی درجے میں کوئی قبول نہیں۔ اب انہی پہلوؤں کو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے آئیں اور بحیثیت مسلمان تجزیہ لیں، بحیثیت کلمہ گو تجزیہ لیں۔ آج کل جو ہمارا رویہ، جو ہماری سوچیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ افراد سے، اس کے بعد پھر ہم اپنے جو وظائف ہیں ان سے، کیسی ہم نے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ مسنون دعائیں ہیں، ضرورت کے حوالے سے بھی ہیں، شکرانے کے حوالے سے بھی ہیں، قرآن کریم میں دعائیں ہیں، آیات ہیں جن سے سمجھ آتی ہے کہ اس طرح دعا مانگی جائے، اس طرح تسبیح کی جائے۔ درود شریف جو تسبیحوں کی سردار تسبیح ہے، سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ درود شریف کی تسبیح جو ہے دنیا و آخرت کی ضروریات جو ہیں وہ ان کے لیے کافی ہے، درود شریف کی تسبیح۔ لیکن جب ہم سودے کرتے ہیں معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب اپنی زندگی میں مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص راضی ہوگا تو ظاہراً یہ میری توقعات پوری ہوں گی اور باطنی طور پر یہ پوری ہوں گی۔ اسی طرح ہم وظائف کو لے لیتے ہیں اور اسی طرح عبادات کو لے لیتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ جی میں تو روزے بھی رکھ رہا ہوں، دیکھو میں تلاوت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سمجھ نہیں آتی گھر سے بیماری کیوں نہیں جاتی؟ آپ اپنے گرد و پیش معاشرے میں دیکھو، یہ باتیں سننے کو بھی ملیں گی اور غور کرو تو احساس میں بھی سنائی دیں گی، چونکہ لاشعوری طور پر ہم سودے میں لگ جاتے ہیں۔ تو مالک سے مخلوق کا سودا تو نہیں ہوتا، یہ سودے تو مخلوق کے مابین کرتی ہے، مالک کی تو شان ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بنیاد جو ہم اپنی راہ کی اختیار کر رہے ہیں اس پر چیزوں کا انحصار آتا ہے۔
تو جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بے شمار پہلوؤں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن بڑی شرائط رکھی ہوئی ہیں ہم نے. تقدیر کا معنی ہے لیکن اسے بے شمار وظائف سے اور بے شمار مخلوق سے ہم نے منسوب کر دیا ہے. تو کیا ہے؟ پاک صاف اللہ کا ماننا، اس کا حکم. تو کیا یہ ساری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عطا فرمائی؟ آج اگر ایک پیر صاحب مخلوق کو اپنے گرد گرد جمع کر لے اور اپنے سجدوں پر لگا دے، لوگ ظاہری سجدے دے رہے ہیں، میں ظاہری سجدوں کی بھی بات نہیں کر رہا، میں باطنی کے وابستگی سجدے جیسی کرا دے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخلوق آپ کے حضور حاضر ہوئی، جن کے ہر ارشاد پر جواب ہی یہ تھا کہ ماں باپ قربان، جن کے وضو کے پانی اور لعاب مبارک کو نیچے زمین پر گرنے کوئی نہیں دیتا، جن پر جان نچھاور ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اطاعت، اس محبت اور اس لگن میں وہ مثالیں ان ہستیوں کے کرداروں سے ملتی ہیں کہ قیامت تک اس درجے کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، پہنچ نہیں سکتا، اتنی استعداد ہی نہیں رکھتا. دعوت کو جا استعداد ہی نہیں ہے. استعداد ہوگی تو پھر دعوے کی بات آئے گی کہ کوئی پہنچتا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں. اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام اور آپ کے خدمت گزار ہیں اور آپ کے تابع دار ہیں اور آپ کے جو اصحاب ہیں، انہیں اللہ نے ازل سے چن رکھا تھا. غیر انبیاء میں ان جیسا اور کوئی ہے نہیں. اللہ نے پیدا فرمایا، اس کی مرضی، اس کی عطا، اس کی شان. اور اللہ نے وہ مخلوق پیدا فرمائی کہ غیر انبیاء میں ان جیسے ایمان کی بلندیاں کسی کی ہو نہیں سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے اس درجے کو اپنے سامنے سر بسجود نہیں کیا، خود بھی اللہ کے حضور سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اپنے ان پیروکاروں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی اور اصحاب کی جماعت کو بھی یہی تربیت دی کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو. سارا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے، سارے ارشادات عالی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت دیتے ہیں، ساری سنت خیر الانام اس کی شہادت دیتی ہے، پورا اجماع اس کی شہادت دے رہا. تو آج ہم اپنا تعلق بحیثیت مسلمان، جسے ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے اپنا کردار نہیں دیکھا. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور یہ عشرہ مغفرت ہے. تو کبھی ہم نے مغفرت کی دعا مانگی ہے؟ احساس ہے کہ کوئی غلطی کی ہے جس پر اللہ سے مغفرت مانگی جائے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے. اور قرآن فرماتا ہے کہ مغفرت کی دعا کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے مغفرت کی دعا کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دانستہ نادانستہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہم کہاں کیا کر رہے ہیں. لوگ جب ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ نے میرے ساتھ یہ رویہ روا رکھا، تو ہم حیران ہو کر پوچھتے ہیں تو مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ تمہارے ساتھ میں نے یہ انداز اختیار کیا، ایسا تو میرا خیال نہیں. لیکن جب وہ بات یاد کراتا ہے تو پھر بندہ سامنے اسے مختلف ہیلے اور بہانے بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں تکلیف تھی، فلاں مسئلہ تھا، میرا ذہن اس طرف تھا. اس کے باوجود ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں اپنی ضرورت ہے وہاں دل میں کچھ بھی ہے، رویے کچھ ہوں اپنی اس خواہش کے مطابق، لیکن ہم اس سارے کو لپیٹ کر ایک اپنی مقصد کے حصول اور اس انداز کو اختیار کر کے چل رہے. مخلوق سے ہم چھپتے ہیں. کوئی غلطی کوتاہی ایسی نہ ہو جسے لوگ دیکھ لیں، جو دیکھ لیں گے وہ کیا کہیں گے. آپ غور فرما لیں کہ دانستہ تو دانستہ، نادانستہ کتنی ہم تجاوز کرتے ہیں، کتنے ایسے فکرے، کتنے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو بہت بڑی گستاخی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ استغفار دن میں ضرور کر لینی چاہیے
کہ دانستہ اور نادانستہ جو غلطیاں ان کی معافی کی سبب ہو جائے۔ تو اس مبارک عشرے میں اپنی کتاب کو کھول کر ایک نظر ہم دیکھ تو لیں کہ جو کچھ میں تحریر کراتا آیا ہوں وہ کیا ہے؟ کیا وہ ایسا ہے کہ جہاں اطیعوا اللہ والرسول اس حکم کے تحت آتا ہے؟ جب میں نے اپنی مرضی کا دخل کر رکھا ہے تو بے شمار جگہ دل چاہے گا کہ کوئی ایسی سیاہی مل جائے یا کوئی ایسا صاف کرنے والی شے مل جائے کہ یہ حذف ہی ہو جائے۔ قرآن کیا فرماتا ہے آخرت کے دن جب گناہ سامنے آئیں گے تو کیا گناہ گار کہے گا کہ کاش اس کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پڑ جائے کہ مشرق و مغرب سے بھی زیادہ مجھ سے یہ دور ہو جائے۔ سزائیں دیکھ کر کفار اور حالات کی نزاکت کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ کاش میں مر ہی گیا ہوتا، مٹی ہی ہو گیا ہوتا، یہ دوبارہ پیش نہ ہونا ہوتا۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ بچت کا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے روز معاشر؟ کیا ہم واپس چلے جائیں کہ اس کے خلاف کر کے آئیں جیسے ہم نے ابھی غلطیاں کی ہیں ہم درست کام کر کے آئیں؟ کیسی کیسی صورتحال قرآن کریم بیان فرماتا۔ آج ہم اپنے حالات، اپنے سارے نظام کو دیکھیں تو کتنا فساد برپا کر رکھا ہے ہم نے اپنے معاشرے میں۔ پورا معاشرہ لہو لہان۔ جو قومیں کم ناپ تول کرتی تھیں، جنہیں اللہ کریم نے سزا دی، جن پر آفت آئی، ان کے کم ناپ تول کو قرآن کریم فساد فی الارض بیان فرماتا ہے۔ اور جہاں سیدھا سیدھا فساد، قتل و غارت کی جا رہی ہے وہ کیا ہوگا؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب آپ ذاتی حیثیت میں اپنے الفاظ کے چناؤ کو دیکھ لیں، اپنے کردار کو، ناپ تول کو دیکھ لیں، اور پھر یہ دیکھ لیں کہ جو سیدھا سیدھا ہم فساد کر رہے ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ دفاتر محفوظ ہیں، نہ بازار محفوظ ہیں، نہ سواریاں محفوظ ہیں، یہ کیا ہے؟ لیکن جہاں جو ہے، جتنا اس کا کردار ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، جہاں اس نے جواب قطعی طور پر اور حتمی طور پر اس کا جواب دی ہے، وہاں کوئی شائبہ نہیں۔ وہ اللہ جل شانہ کے روبرو کر رہا ہے جو کوئی کر رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے یا جس کی ذمہ داری ہے، جس پر واقع ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے، ہر ایک ہر شے اس کے روبرو ہے۔ اور ایسا حساب ہے کہ اس حساب کا انکار کوئی نہیں کر سکے گا کہ زیادتی ہوئی، زیادتی نہیں ہوگی۔ اقرار کیا جائے گا کہ ہاں یہ غلطی کی ہے، اسی درجے کی ہے اور یہی سزا بنتی ہے۔ معافی اور وہاں سے نکلنے کی صورت وہ تلاش ہوگی، انکار نہیں ہو سکے گا، لیکن ایمان کے ساتھ ہے معافی۔ اللہ معاف فرمائے، دار دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو معزز سامعین کرام، تو کمی بیشی جو ہے اس کی سزا سے گزرتا ہوا آخر معافی کو پہنچ جائے۔ لیکن جو اعمال بد ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی گناہ کفر تو نہیں ہوتا، لیکن متواتر گناہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ہم کوئی بھی غلطی گناہ ہو اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اسے سمجھ کر، اس کی حقیقت کو جان کر اللہ کے حضور معافی کے طالب کیوں نہیں ہوتے؟ یہ عشرہ مبارک جو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم نے کتنے گناہ، کتنی غلطیاں کی ہیں، کرتے جا رہے ہیں؟ نہ صرف وہ معافی مانگی جائے، آنے والا وقت جو بچتا ہے، جو ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی سانسیں ہیں اور کتنے لمحات ہیں، کتنے ماہ و سال کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس میں اللہ کی حفاظت مانگی جائے اور اپنی طرف سے کوشش کی جائے کہ جائز اور اچھا ہو۔ آپ اپنے معاشروں میں سنتے نہیں کہ قومیت کے نام پر جھگڑے ہیں، علاقوں کے نام پر جھگڑے ہیں، قبائل کے نام پر جھگڑے ہیں؟ کیوں ہیں؟
اس لیے کہ ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہی کچھ نہیں تھا۔ اب دعوی ایمانی کے ساتھ کردار میں ایمان نہیں ہوگا تو پھر حالات ویسے ہی سیاہ ہو جائیں گے جیسے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کم ناپ تول جو ہے اسے بھی اللہ نے فساد ارشاد فرمایا کہ وہ بھی فساد فی الارض۔ سابقہ اقوام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، جن سے متعلق واقعات یا جو واقعات آپ کو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا تھا، میرے حبیب آپ نہیں جانتے تھے، ان کا بتانا آپ کے دل کا قرار ہے۔ اور بالعموم کیا فرمایا؟ عبرت ہے کہ بالعموم کیا فرمایا، یہ جو اقوام سابقہ کے حالات اور ان پر جو کچھ وارد ہوا اسے بیان فرما کے کیا فرمایا؟ یہ عامت الناس کے لیے کیا عبرت ہے کہ وہ اس سے عبرت کریں اصل کہ یہ غلط کام کیے تو یہ نتائج ہو۔ اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ کا انعام ہے کہ اجتماعی عذابات اٹھ گئے۔ قرآن کریم میں جن اقوام پر جو عذابات آئے ہیں ان کی خصلتیں اور ان کی عادات پڑھیں، پھر معاشرے میں پھر کر دیکھیں، اپنے کردار کو جانچیں، یہ کیسے اللہ کی دھرتی پر ہم چل رہے ہیں، کیسے اس کی دھرتی سے ہمیں رزق مل رہا ہے، اس کی فضاؤں سے ہم کیسے سانس لے رہے ہیں، اس کردار کے ساتھ اقوام سابقہ نے کیا کیا اور دنیا میں کیا نتائج۔ اگلی آگ تو ہے ہی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور دنیا میں کیا ہوا۔ تو جب ہم یہ حقائق نہیں دیکھتے تو سمجھ آتی ہے کہ جیسے اندھے کی صورت ہوتی ہے نا، کہ بھلے آنکھ کھلی ہو لیکن نور نہ ہو آنکھوں میں، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو گناہ جو ہیں جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو اتنی دھندلاہٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر سمجھ نہیں آتی حق کی، اور یہ بڑھتے جائیں تو قلوب ثبت ہو جاتے ہیں، ان پر مہریں ثبت کر دی جاتی ہیں، پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو رمضان المبارک وہ مہینہ، مبارک مہینہ، مہینوں کا سردار مہینہ، برکتوں کا اور مغفرت اور برات کا مہینہ، شب قدر کے حامل مہینہ، وہ مبارک مہینہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تڑپ اور محبت سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی شب و روز اللہ کے حکم کے پابند، اور ماہ مبارک رمضان المبارک میں ایسے امہات المومنین سے ارشاد ملتے ہیں کہ آپ کمر کس لیتے تھے، یعنی پورا وقت جتنا ممکن ہو سکتا تھا اور عبادت میں صرف فرماتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہ ہماری یہ جو حیثیتوں اور ہمارے یہ جو اقوام اور ہمارے علاقائی تعصب ہیں اسے ہم ہوا کو نہیں دے رہے، اپنی آراء کا اظہار ہم کوئی نہیں کر رہے، اپنی نگاہ کی جو حدود ہیں اس میں ہم کیا خیال کر رہے ہیں۔ میں پچھلے بیان میں بھی عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں بے شمار پہلو، اور ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ شیاطین تو قید ہیں، جو پہلے غلطیاں اور گناہ جسے ہم شیطان کے ماتھے لگاتے ہیں یقیناً وہ موذی ہے، بدبخت ہے، اللہ کریم اپنی حفاظت عطا فرمائے اس موذی سے۔ لیکن رمضان المبارک میں جب شیاطین قید ہیں تو پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو یہ بجائے خود شیطنت نہیں ہے؟ تو قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ مسائل کا حل ہے، یہ ہمارے معاشرے کے آج کے ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہے۔ جہان بھر کی باتیں ہم کرتی ہیں، اس بات کو ہم اختیار نہیں کرتے، اطیعوا اللہ والرسول۔ تو جو نہیں کرتے فَإِن تَوَلَّوْا، اور جو اعراض کرتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ،
یہ نہیں فرمایا کہ گناہگاری جو ہے یا خطا جو اسے اللہ پسند نہیں فرمایا، اسے منکر کے درجے پر اور واضح فرمایا، فإن اللہ، بے شک واضح کر کے حکم فرما دیا، اور جلال ہے اس فرمان، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں اس نے عبادت کو پیدا فرمایا، کہاں اس نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، کہاں اس نے کلام ذاتی سے نوازا، کہاں وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تو جو کچھ، قرآن کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اللہ فرماتا ہے تو جو کچھ کر رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ایک لحظے کو، اس کیفیت کو سمجھو تو صحیح کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے روبرو ہوں، وہ میرے نہاں خانے سے واقف ہے، ازل سے واقف ہے۔ ایک لحظے کو اس کیفیت سے دیکھو تو صحیح۔ تو یہ جو رکوع و سجود ہیں یہ ہم پر اثر کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے غور کیا جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے غور کیا کہ کسی کی شے چھین رہے ہیں یا اس کا حق ہم لے رہے ہیں؟ ہم نے غور کیا کہ کوئی بھائی، کوئی دوست سامنے نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے ہم کیسے اس کا گوشت کاٹ رہے ہیں؟ آپ غور کریں، یہ سارے معاملات ہم میں، اور رمضان المبارک میں بھی اگر ہم ہدایت پر نہیں جا رہے تو پھر سوچو ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، اور جو پس رہا ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے، اور مظلوم کی آہ پکار کا کیا حساب ہمیں نہیں دینا پڑے گا؟ کم از کم میں اپنے گناہ، اپنی غلطیاں تو معاشرے سے نکال لوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میرا کوئی اختیار نہیں، میرا ذات پر تو اختیار ہے۔ اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حبیب کو مانتا ہوں، تو اللہ اور اس کے حبیب کا حکم نہیں مانتا؟ یہ کیسے ماننے میں داخل ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے معزز سامعین کرام، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لا يحب الکافر، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ کی محبت، ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ارشاد فرمایا جو تجاوز کرتا ہے فرمایا لا يحب الکافر، اللہ انہیں دوست نہیں رکھتا، محبوب نہیں رکھتا۔ پھر انبیاء صاحب کا ذکر فرمایا، یقیناً اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو جہانوں پر منتخب فرمایا، اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی انبیاء صحابہ کے ارشاد کے تحت قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو قرار آئے گا۔ اب یہ وہ ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے حق پر قائم رہتے ہوئے اور حق کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کی، اپنا فریضہ ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابتدا ہے، اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اللہ نے، نوری مخلوق، اور تخلیق آدم علیہ السلام میں اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اور وہ روح جو قل الروح من امر ربی، جو امر ربی سے ہے، اسے ایسی امتیازی حیثیت عطا کرتا ہے کہ دوام بھی ہے اور مخلوقات میں سے اشرف بھی کر دیتا ہے، اشرف الخلق، احسن التقویم، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے سجدہ کرو۔ یہ ابتدا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کریم نے جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو جو حکم حضرت آدم علیہ السلام یا شریعت آپ علیہ السلام کی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام تک آئی، لیکن پھر لوگ جو انکار کر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال عمر مبارک نہیں تھی، 950 سال تبلیغ فرمائی، اور چند لوگ ساتھ رہے، مخالف سارے معاشرے کی حیثیت اور طاقتور لوگ تھے، سارے مخالف، اور اتنی مخالفت کی اور اتنا مقابل کھڑے ہوئے کہ آخر آپ نے اللہ سے دعا کی
کہ یا اللہ ان کافروں کو، اس زمین کو ان کافروں سے پاک کر دے، ان کی اولاد بھی کفر پر آئے گی اور یہ مزید کفر میں ہی جائیں گے۔ 950 سال شب و روز انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، سوال و جواب، اعتراضات میں، اتنے پہلوؤں سے قرآن کریم شہادت دیتا۔ پھر اللہ کے حبیب نے جب دعا فرمائی، اللہ نے اسے شرف قبولیت دی۔ سکا بیٹا دوسری طرف گیا، غرق ہو گیا، فرمایا یہ غیر صالح ہے، اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس لیے ہر کوئی جب غرق ہو گیا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پھر انسانیت آگے چلی۔ اس لیے آدم ثانی بھی آپ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت عمران علیہ السلام اور آپ کی آل کا سارا ذکر فرمایا۔ اب جب آل ابراہیم اور آل عمران ارشاد فرمایا تو ان کی ہستیاں اور ان سے جو آگے انبیاء اور رسول کا نظم چلا وہ بھی سارا بیان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 نسل مسلسل نبوت، 4 نسل مسلسل نبوت اللہ کا عطا ہے۔ اب یہ سارا کچھ جب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کوئی ایک آواز ہے ثابت ہوتی ہے قرآن و حدیث سے کہ آپ کے حق میں بلند ہو رہی ہو؟ وہ چچا جسے والد کا درجہ ہے، عین وہ کہہ رہا ہے کہ سنسار کر دوں گا اگر ہمارے بتوں کو کچھ کہا۔ اس درجے کی گھٹا اندھیرا چھا چکا ہے، لیکن اللہ کا حبیب اٹھتا ہے اور حق بیان فرماتا ہے اور حق کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر جب بات آتی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر تک، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے مبارک کا جو سیلاب ہے، اس میں جب ہر شے منہدم ہوگی تو دوبارہ تعمیر فرمائی۔ کیسی خوبصورت حصے اور ملتے ہیں وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا جو حصہ ہے، پھر آپ علیہ السلام سے سارے آگے جو حصے ملتے ہیں انبیاء اور رسول کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جسے بنی اسرائیل، وہ سارے آل میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار، یعنی کس درجے کی محنت فرمائے گی اور لوگوں نے کیا انکار کیا، ان کے انکار یا اقرار پر کیا کچھ وارد ہوا، کیا حکم ہوا۔ اے میرے حبیب، آپ حق بیان فرما رہے ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، ان کے اپنے ذمہ ہیں، یہ بھگت لیں گے۔ اور عامت الناس عبرت حاصل نہیں کرے گی تو ویسے نتائج دیکھ لے گی، وہ بھی بھگت لیں گے۔ تو جب ان ہستیوں کا ذکر فرمایا تو بے شمار پہلو ہوں گے، یقیناً بے شمار پہلو ہوں گے کہ اللہ نے نام فرما۔ تو جو پہلو ایک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یا 2-4 پہلو عرض کر رہا ہوں، ان میں کہ جیسے ان ہستیوں نے مخلوق خدا کو دعوت حق دی، ان کی آل میں سے اللہ نے ایسے مخلوق پیدا کی کہ جنہیں اس نے منتخب فرمایا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے وعدہ نہیں فرمایا گیا۔ جہاں اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمایا، صالح حصوں کے لیے فرمایا، جو تجاوز کریں گے ان کے لیے وہ امان نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جہانوں کو وآل عمران علی العالمین، ان تمام کے جو ہیں حصوں کو جہانوں پر منتخب فرمایا۔ اب جہان فانی جو ہے یہ بھی ہے، اور حضرت آدم کا ذکر فرمایا گیا ہے تو پھر نوری مخلوق وہ بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا جو نظام ہے یہ محض کھیل تماشا نہیں ہے، قرآن بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء کی جو ہے کا عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ کریم اس کی حقیقت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عشر مغفرت ہے، اللہ کریم دانستہ نادانستہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اور یہ بابرکت وقت ہماری مغفرت کا سبب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔